سے بچنا ہے، غیبتوں سے بچنا ہے، ماں باپ کو غلط نگاہ سے نہ دیکھے، ماں باپ کو اونچی آواز سے بات نہ کرے، یہ سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اپنے گرہبان میں باندھ لینا ہے، یہ عبادات میں شمار ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ نماز سنت ہو، چاہے وہ نماز فرض ہو، چاہے وہ نماز نفل ہو، چاہے وہ نماز وتر کو ہو، چاہے وہ نماز قضا ہو، چاہے وہ نماز سنت ہو، چاہے وہ نماز عید الاضحیٰ ہو، یا چاہے وہ نماز عید الفطر کی ہو، یا چاہے وہ نماز کوئی بھی ہو، جب ہم پڑھتے ہیں وہ نماز میں ایک سورہ ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ وہ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا تفسیر کیا ہے؟ میرے ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاروں رکعت میں کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں عبادت سے مراد کیا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، دوسروں کی عبادت نہ ہو۔ دوسروں کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا شوہر خوش ہو جائے گا، ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے ماں باپ خوش ہو جائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے چاچا تایا نانا نانی خوش ہو جائیں گے۔ اگر اس طرح اگر آپ عبادت کریں گے تو ان لوگ تو خوش ہو جائیں گے، لیکن جس کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جن کا احکام آپ ادا کر رہے ہیں، احکام الحاکمین رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، ایاک نعبد ایاک نعبد، تم کیا کرو؟ میری عبادت کرو۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں گے، سچے دل سے کریں گے، اپنے تان و دن من دھن لگا کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں گے، نماز میں کھڑے ہوں گے۔ حدیث کے اندر میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز میں کھڑے ہو تو آپ کی کیفیت اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایمان کا اتنا حلاوت نہیں ہے تو ذہن میں اور دل و دماغ میں یہ خیال کر لیجئے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کر رہا ہوں، میں صرف اللہ کو راضی کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ادا کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر اس طرح ہم عبادت کریں گے، اگر اس طرح ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میرے بندیوں، میرے بندوں، میری مدد شامل حال ہے آپ کے پاس۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، آج ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن نہیں ملتا، آج ہم گڑگڑاتے ہیں لیکن آج ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، آج ہم تہجد میں بھی اٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں، فرض پڑھنے کے بعد بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، سنت پڑھنے کے بعد بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، نفل نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیوں نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ اس سے پہلے کا جو لفظ ہے ایاک نعبد، اللہ نے فرمایا تم میری کیا کر لو؟ عبادت کر لو، تو میں کیا کروں گا؟ مدد کروں گا۔ لیکن ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن گھر کے دکھانے کا عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں گے تو خدا کی قسم اللہ کی مدد فوراً آ جائیں گے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ تبارک
तबारक व तआला दौड़ कर आता है उस बंदे की मदद करने के लिए, नुसरत करने के लिए, और कहता है बताओ क्या चाहिए आपको, बताओ मांग लो, आज मांगने का दिन है, मांग लो, इस घड़ी मांगने का दिन है। लेकिन हमें मांगने का सलीका नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह तबारक व तआला से लेने का सलीका नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बिन मांगे हमारे झोली में डाल रहे हैं, लेकिन उसे कदरदानी करने का सलीका नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बिन मांगे बोलने के लिए जुबान दे दी, सुनने के लिए कान दे दी। अल्लाह तबारक व तआला बिन मांगे सूंघने के लिए नाक दे दिया, देखने के लिए आंख दे दी, चलने के लिए पैर दे दी, हाथ दे दी। हर चीज अल्लाह तबारक व तआला बिन मांगे हमारे झोली में डाल दिए। हमने नहीं मांगा, अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद हमारे झोली में डाल दिए। अगर इसकी कदर नहीं करेंगे मेरे माँ बहनों, तो अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। अल्लाह तबारक व तआला जो देने का कुदरत रखता है वो लेने का भी कुदरत रखता है। फौरन कहेगा कुन फयकुन, फौरन हो जाएगा। तो मेरे माँ बहनों, आज हमारे मदद हाल अल्लाह तबारक व तआला हमारे पास मदद हाल क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आज हम तो नमाज पढ़ते हैं लेकिन खुलूस व खुशू के साथ नहीं पढ़ते। आज तो हम कुरान मजीद पढ़ते हैं लेकिन हमें बोर लगता है। आज हम कुरान मजीद पढ़ने में हमें बेजारगी शुरू हो जाती है। आज तस्बीहात करना हमें अच्छा नहीं लगता। अल्लाह के नबी पर दरूद भेजना हमें अच्छा नहीं लगता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिक्र अखबार जितने बताए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका करना हमें अच्छा नहीं लगता। अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर चलना अच्छा नहीं लगता। सहाबा किराम की सुन्नतों पर, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर, जो अल्लाह के नबी ने एकदम खुले तौर पर फरमा दिया, अस्हाबी कन नुजूमी बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंदे है, जिसके भी इक्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे, आप रास्ता पा जाओगे। लेकिन हमें सहाबा के नाम याद नहीं है, सहाबियात का नाम याद नहीं है, तबे ताबीईन का नाम याद नहीं है, औलिया का नाम याद नहीं है, गौस कुतुब अब्दाल का नाम हमें याद नहीं है। कहां से वह इय्याका नस्तईन होंगे, कहां से अल्लाह तबारक व तआला की मदद आएंगे? हम किससे मदद मांगे मेरे माँ बहनों? जब हम परेशान होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम मुसीबत ज़दा में फंस जाते हैं, तो हम अल्लाह को याद नहीं करते, किसी मालदार के दरबार में चले जाते। जब हम बीमार होते हैं, बीमार देने वाला की जात अल्लाह है, शिफा देने की जात अल्लाह है। वइदा मरीज़तु फहुव यशफीन, अल्लाह तबारक व तआला ने 19वीं पारा में फरमाया, जब मैं किसी बंदा या बंदी को बीमार देता हूँ तो मैं फौरन शिफा भी देता हूँ। वइदा मरीज़तु फहुव यशफीन, लेकिन जब हम बीमार होते हैं अल्लाह के दरबार में नहीं आते, 2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़ के अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर दुआ नहीं करते कि अल्लाह आपने बीमारी दे दिया, बेशक आप देने के कादिर है, ए अल्लाह आप लेने के भी कादिर है। ए अल्लाह हमें सेहत दे दीजिए, तंदुरुस्ती दे दीजिए, ताकि हम आपके इताअत करें, फरमा बरदारी करें, ताकि हम आपके अहकाम पर चले। हम ऐसा नहीं करते मेरे माँ बहनों। बीमार होते हैं फौरन हम डॉक्टर के चक्कर में चले जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, क्योंकि हमें तवक्कुल अला अल्लाह नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है। आज हमें डॉक्टर पर जितना भरोसा है, बड़े आदमी पर जितना भरोसा है, एमएलए एमपी पर जितना भरोसा है, खुदा की कसम अगर उसका 10% भी हम अल्लाह पर भरोसा कर लेते तो आज हम परेशान नहीं होते, आज हम बीमार नहीं होते, आज हमारा घर खुशहाली में गुजरता, आज हमारा बीवी बच्चे खुशहाली में गुजरता, आज हमारे कमाइयों में बरकत, वक्तों में बरकत, सेहतों में बरकत, तंदुरुस्ती होता। आज ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम अल्लाह को भूल चुके हैं, अल्लाह के नबी को भूल चुके हैं। मेरे माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के 10वीं पारे में फरमाया, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ए मेरे माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला नबी के जरिए हिदायत दे रहे हैं, नबी के जरिए फरमा रहे हैं,
اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے قل اطیعوا اللہ، آپ اللہ کی اطاعت کیجئے، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کیجئے، ان کی فرما برداری کیجئے، ان کی باتوں کو مانے، ان کے احکاموں پر چلے، ان کی شریعتوں پر چلے۔ لیکن آج ہم نہیں چلتے، ایک دن چلتے تھے 2 دن بند کر دیتے، ایک وقت نماز پڑھتے تو دوسرے وقت ہم نماز چھوڑ دیتے۔ آج ہم نماز کو مذاق بنا دیے، آج ہم قرآن پڑھنے کو اپنے ضروریات بنا لیے۔ جب کسی کے گھر میں انتقال ہو تو ہم قرآن کھولتے ہیں، جب پریشانیاں آتے ہیں تو ہم قرآن کھولتے ہیں، تعویذ کے لیے ہم قرآن کھولتے ہیں، دم کے لیے قرآن کھولتے ہیں، پھونک جھاڑ کے لیے ہم قرآن کھولتے ہیں۔ افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے، لیکن آج ہمارے قرآن سے وابستہ نہیں ہے، آج ہمارے نماز سے وابستہ نہیں ہے، آج ہمیں ذکر و احباب سے وابستہ نہیں ہے، آج ہمیں اللہ کے نبی کی سنت سے وابستہ نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہم پریشانیوں میں جھلس رہے ہیں۔ آج ہم پریشانی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کو بھلا چکے ہیں، اللہ کے نبی کو بھلا چکے ہیں، اللہ کے احکام کو بھلا چکے ہیں، شریعت کو بھلا چکے ہیں۔ کتنے ایسے ہمارے ماں بہنیں ہیں، ذرا بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا دن بھر میں آپ جہنم کو یاد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، لیکن جنت کو روزانہ یاد کرتے ہیں۔ جنت کی کام کرو گے تب نہ ہم جنت میں جاؤ گے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا بچو، انفسکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نارا، کس سے بچاؤ؟ آگ سے، جہنم سے، آگ سے بچاؤ۔ آج ہم جنت کی تلاش میں ہیں، جنت کی تلاش میں ہیں۔ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، موبائل میں گانے بھی سن رہے ہیں۔ آج ہمارے نگاہوں سے نگاہ حفاظت نہیں ہے، ہمارا ذہن صحیح نہیں ہے۔ آج ہم اللہ کا عبادت بھی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، لیکن گناہوں میں بھی مبتلا ہے، اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے لیے جہنم آسان ہو گیا، ہمارے لیے جنت آسان ہو گیا، ہم تو جنت چلے جائیں گے، ہم تو جنت چلے جائیں گے۔ میرے ماں بہنوں، جتنے تلاش میں اب جنت کی تلاش میں جستجو رہتے ہیں دن بھر، اسی طرح جہنم سے بچنے کی بھی کوشش کرو۔ جتنے آپ جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے، خدا کی قسم آپ کا درجات اتنا ہی بلند ہوگا، آپ کا نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ثواب و اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن نہیں، آج ہم جہنم کو معمولی سمجھ لیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا ایک بوند اگر آگ دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو سعیدن جرزا، یہ دنیا کیا ہو جائیں گے؟ چٹیل میدان ہو جائیں گے۔ یہ بڑے بڑے بلڈنگیں، یہ اونچے اونچے پہاڑے، یہ پربت، یہ نالیاں، یہ سمندریں، سب کچھ راکھ بن کر ختم ہو جائیں گے، جہنم کے ایک بوند کے آگ میں صرف ہے، اور اسی آگ پر ہمیں جلنا ہوگا، اسی آگ پر ہمیں چلنا ہوگا، اسی آگ کو ہمیں کھانا ہوگا، اسی آگ ہمارے لیے بستر بنے گا، اسی آگ ہمارے لیے چھت بنے گا، اسی آگ ہمارے لیے بچھونا بنے گا، اسی آگ ہمارے لیے کمبل بنے گا۔ ہم جہنم کو معمولی سمجھ لیے۔ میرے ماں بہنوں، تو میں یہ آپ لوگوں سے عرض کر رہا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم سمجھ لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں صرف اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا کہ زندگی بھر ہم کھائے پیے، عیش و آرام کرے، مزے کرے، شادی بیاہ کرے، بچوں کو پڑھائے لکھائے، بس جب عمر ہو جائے، جب ہم سجدے نہیں کر پائیں گے، جب ہم رکوع نہیں کر پائیں گے، تو ہم کرسی لے کر اللہ کو منا لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، ہاتھ میں تسبیح ڈال لیں گے اور اللہ کو منا لیں گے، کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔
اللہ معاف فرما دیں گے۔ میرے پیارے ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے یہ ہدایت دے دی کہ قبر کے اندر آپ لوگوں سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ لوگوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت دیا، تندرستی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کے ذریعے قبر کے اندر آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ میں نے آپ کو صحت دی، تندرستی دی، ہمت دی، قوت دی، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دی، سننے کے لیے ناک دی، سمجھنے کے لیے ذہن دی، کیا کیے بتاؤ اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ میرے ماں بہنوں، کیا ہوگا؟ آپ کو میں نے جوانی دی، بتاؤ جوانی میں کیا کیا؟ آپ نے کیا گناہوں میں گزار دیے، اللہ کی رسول کی نافرمانی میں گزار دیے؟ اس وقت آج ہم کیا جواب دیں گے؟ جب قبر کے اندر ہم جائیں گے، وہاں نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر جنت کی دروازے، جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی گڑھاؤں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ذرا آپ بتائیے کہ ہم صرف سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی عبادت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہی برکت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہی رحمت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہی مغفرت کا مہینہ ہے۔ نہیں میرے ماں بہنوں، ہر مہینہ اللہ کے لیے ہیں، ہر دن اللہ کے لیے ہیں، ہر سال اللہ کے لیے ہیں، ہر وقت اللہ کے لیے ہیں، ہر گھنٹہ اللہ کے لیے ہیں، ہر منٹ اللہ کے لیے ہیں، ہر سیکنڈ اللہ کے لیے ہیں، ہر دن اللہ کے لیے ہیں۔ اور یہ تمام دنیں، یہ تمام مہینے، یہ تمام اوقات اللہ کے لیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں وعدہ کیا ہے، اسی طرح 11 مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی بندیوں کو دیتے ہیں۔ لیکن ہم 11 مہینے جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم 11 مہینے نہیں پڑھتے تو کہاں سے رحمتیں آئیں گے، کہاں سے برکتیں آئیں گے، کہاں سے مغفرتیں آئیں گے، کہاں سے صحتیں آئیں گے، کہاں سے گھر میں خوشیاں آئیں گے، کہاں سے گھر میں فرشتے کیوں نزول ہوں گے، کہاں سے گھر میں خیر و برکت ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے میں گھر کو ایک مہینہ بہترین نظم کے ساتھ چلاتے ہیں، نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، اسی طرح 11 مہینے کا بھی حکم ہے، 11 مہینے کا حکم ہے۔ 11 مہینے میں اگر آپ روزہ نہیں رکھیے تو مت رکھیے، لیکن آپ کو تو بعض مہینوں میں جیسا 11 مہینے میں آپ کو قرآن پڑھنے کا بھی حکم ہے، نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے، تسبیح کرنے کا بھی حکم ہے، ذکر کرنے کا بھی حکم ہے، صغیرہ کبائر گناہوں سے بچنے کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے کا حکم ہے۔ لیکن نہیں کرتے، ہم صرف سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی ہے، لیکن ہم اس طرح نہیں کرتے۔ اسی طرح جب نہیں کرتے تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ کی مدد ہمارے اندر نہیں آتے، اللہ کی مدد ہمارے اندر نہیں آتے۔ آج اللہ تبارک و تعالی غیر مسلموں کو مدد کر رہے ہیں، یہودی نصرانیوں کو مدد کر رہے ہیں، بڑے بڑے گنہگاروں کو مدد کر رہے ہیں، بڑے بڑے ظالموں کو مدد کر رہے ہیں، بڑے بڑے قاتلوں کو مدد کر رہے ہیں، بڑے بڑے اسلام کی دشمنوں کو مدد کر رہے ہیں۔ ہم تو محمد کی امتی ہے، ہم تو اللہ کے بندے بندیاں ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ ایک وقت ہم اللہ کو خوش کر دیتے ہیں تو 2 وقت ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ایک دن ہم اللہ کو خوش کرتے ہیں تو دوسرے دن
ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، 1 مہینہ ہم اللہ کو خوش کرتے ہیں لیکن 11 مہینے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، 1 گھنٹہ ہم اللہ کو خوش کر دیتے ہیں لیکن 23 گھنٹہ ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ میرے ماں بہنوں، اسی لیے اللہ کی مدد ہمارے پاس نہیں آتے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے پاس نہیں آتے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہمارے پاس نہیں آتے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہمارے پاس نہیں آتے۔ میرے ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے